شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا دار الحکمت وعلی بابها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج شان علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ احادیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت علی کے شان میں جو فرمایا گیا ہے اسی کے متعلق آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت غلط سلط باتیں پیدا ہو رہی ہیں اور باطل فرقے جو ہے حضرت علی کے مراتب کو جو سنت رسول سے ہٹ کر ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی تیری مثال عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے، یعنی انہی کے اندر بھی دو گروے ہیں کہ ایک حضرت عیسیٰ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ کو اللہ کا بیٹا اور یہاں تک کہ آپ کو خدا کہتے ہیں، اور جسے عیسائی کہا جاتا ہے، اور دوسرا طبقہ جو یہودی ہے حضرت علی کے شان میں گستاخی کرتا ہے، معاذ اللہ آپ کے اوپر غلط تہمتیں باندھتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو گروے پیدا ہوئے، اے علی تمہارے بھی متعلق دو گروے پیدا ہوں گے، اور وہ دونوں طبقے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ دونوں طبقے جہنمی ہوں گے، گمراہ ہوں گے۔ ان میں سے ایک طبقہ یہ ہے جو آپ کے ذات متعلق کے اندر اس قدر غلو کا شکار ہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدائی کا منصب دے دیں گا، اور وہ تمام اختیارات جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں خاص ہیں سب کے سب حضرت علی مرتضیٰ میں نہ صرف مانے گا بلکہ دوسروں کو بھی ماننے پہ مجبور کریں گا۔ اور فرمایا کہ دوسرا ایک طبقہ پیدا ہوگا جس کو مبغض کہا جائے گا، وہ اس قدر گستاخ اور بے ادب ہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان طرازی کریں گا، جیسے کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بہتان باندھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دوسرا طبقہ جو ہوگا وہ بہتان طرازی کریں گا، بے ادبی کریں گا، گستاخی پر اتر آئیں گا۔ اس طرح وہ دونوں طبقے راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی دی ہوتی، تو معلوم یہ ہوا کہ اس وقت یہ دونوں طبقے موجود ہیں۔ حد سے زیادہ آپ سے محبت کے دعوے کرنے والے، آپ کو نبوت کے مقام تک کے پہنچانے والے وہ رافضیوں کے نام سے مشہور ہیں، اور گستاخ اور بے ادب وہ خارجیوں کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہی حق ہے، وہی پوری امت کے جذبات کا ترجمہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں بتایا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ مسلمانوں کے حضرت علی چوتھی خلیفہ ہیں، اور آپ کے سر پر خلافت راشدہ کا تاج حضرت عثمان غنی کے بعد رکھا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ پوری امت میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اس بنیاد پر آپ کے بے شمار فضائل و مناقب بیان ہوئے ہیں۔ کتاب و سنت کے اندر کروڑوں صفحات پر آپ کی تعریفوں میں آپ کو صفحات ملیں گے کتابوں میں۔ تو اس لیے آج تھوڑی سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں کچھ باتیں کرنا ہے۔ اب حضرات سے گزارش ہے کہ غور اور توجہ سے سنیں کہ وہ مقام، وہ شان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے السابقون الاولون کے اندر شمار فرمایا، یعنی ایمان لانے میں سے اول نمبر والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی 10 سال کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا
تو پورا مکہ جو ہے آپ کا دشمن ہو گیا، سب طرف سے آپ کی جو ہے برائیاں اور بے عزتی ہونے لگیں، سب پورا مکہ دشمن بن گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹی عمر کے تھے، 10 سال کی عمر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی، کیونکہ حضرت ابو طالب ان کی اولاد زیادہ تھی اور تنگی بھی گھر میں ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اپنے چچا ابو طالب سے یہ کہہ کر لیا کہ چچا میں اپنے بھائی علی کو اپنے پاس رکھتا ہوں، اس لیے ان کو اسلام کے بارے میں زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ بچپن سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آ گئے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ان کے ایمان لانے کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں عبادت کر رہے تھے۔ اب حضرت علی کا بچپنا ہے، بچے ہیں، 9-10 سال کی عمر ہی کیا ہے، اب باہر کیا معاملہ ہو رہا اس سے وہ بے خبر تھے۔ لیکن ایک مرتبہ دیکھا کہ اللہ کے رسول اور مائیں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے پہلی مرتبہ دیکھا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بیت اللہ کے اندر بتوں کے سامنے سر جھکایا جاتا تھا، نظر و نیاز کیا جاتی تھی، لیکن یہ نیا طریقہ۔ اب معصومانہ انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی جان یہ سب کیا ہیں، کیونکہ آپ چچا کے بیٹے چچا بھائی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سامنے دین اسلام کی بات بتائی، توحید کی بات بتائی کہ دیکھو میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ نے میرے اوپر نبوت کے دروازے کو کھولا ہے، اب میں اللہ کا نبی منتخب ہو گیا اور میں اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اب اللہ کے رسول نے حضرت علی کے سامنے اسلام کو پیش کیا، دین کو پیش کیا۔ حضرت علی کے دل میں وہ بات اتر گئی، لیکن چھوٹے بچے تھے، فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے میں اپنے ابا کے پاس جا کر اس کی اجازت لیتا ہوں کہ ابا کیا کہتے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہمارے جو بھائی ہے محمد وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور ابو طالب کو تو پہلے سے اس کی اطلاع تھی۔ اب کسی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا سوائے حضرت خدیجہ کے، حضرت ابو بکر کے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو طالب سے جب پوچھا تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بیٹے تمہارا بھائی محمد جو کہتا ہے وہ حق کہتا ہے، وہ کبھی غلط بات اس کی زبان سے نہیں نکلیں گی۔ یعنی پورے مدینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف ہوتی تھی کہ آپ کو نبوت ملنے سے پہلے صادق کہا جاتا تھا، امین کہا جاتا تھا۔ تو ابو طالب نے بہرحال حضرت علی کو اجازت مرحمت فرمائی۔ اب حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام کو قبول کر لیا۔ تو بچوں کے اندر سب میں پہلے جو اسلام قبول کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو پوری دنیا کے بچوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ ایمان کی سبقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نمائندگی کا حق ادا کر دیا۔ بہرحال عمر کے اعتبار سے تو بچے تھے، لیکن ایمان کے اعتبار سے پکے تھے۔ میرے محبوب کا بچپن سے ساتھی تھے، بچپن سے جانثار تھے، بچپن سے غمخوار تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جانثاری اور فداکار کی وہ کارنامے انجام دیے جو تاریخ کے اوراق کے اندر بھرے پڑے ہیں۔ منصب نبوت عطا ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک کے اعلانیہ دعوت اسلام کی صدا بلند نہیں کی، بلکہ چھپ کے اور پوشیدہ طریقے سے خاص لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے رہیں۔ لیکن جب 4 سال ہوا اللہ کی طرف سے حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراؤ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے مطابق، کیونکہ اللہ کی طرف سے ابھی حکم ہوا تھا اعلان کا، تو آپ جو ہے تو صفا کے پہاڑ پر چڑھے اور اپنے خاندان کے سامنے دعوت اسلام کی صدا بلند کی۔ لیکن برسوں کا زن ایک دن میں کیسا نکل سکتا ہے؟ تو ابو لہب نے کہا تبا لک،
اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا۔ اس کے بعد سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر اپنے خاندان میں تبلیغ اسلام کی کوشش فرمائی کہ کس طرح سے خاندان والوں کو دین کی طرف بلایا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی، ہم اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہیں اور تمہارے اوپر اس کی ذمہ داری ہے، دعوت کا انتظام تمہیں کرنا ہے، یہ خدمت تمہارے ذمے ہے۔ دیکھیے حضرت علی کی عمر اس وقت مشکل سے 14-15 برس کی تھی، لیکن انہوں نے اس کم سنی کے باوجود نہایت اچھا انتظام فرمایا۔ یعنی تبلیغ اجتماع کا انچارج علی تھا، انہوں نے اس کم سنی کے باوجود بہت بہترین انتظام کیا اور سب کو دعوت پہنچائی کہ محمد رسول اللہ نے کھانے کی دعوت دی ہے۔ تو تقریباً 40 افراد اس کے اندر آئے، حضرت حمزہ بھی، حضرت عباس بھی، اور یہ ابو لہب وہ بھی اس کے اندر شریک تھا۔ بہرحال آپ کے قریبی لوگ جب آئے اور جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تھوڑے دیر رکو۔ آپ نے فرمایا یا بنی عبد المطلب، خدا کی قسم میں تمہارے سامنے دنیا و آخرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں، تمہیں اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ بولو تم میں سے کون میرا اس شرط پر ساتھ دیتا ہے کہ وہ میرا معاون و مددگار ہوں گا؟ اس کے جواب میں سب خاموش رہیں، کسی کے کچھ زبان کام نہیں کر رہی، سب کے زبان پہ لکوا لگ گیا، لیکن صرف یہی شعر خدا حضرت علی مرتضیٰ کی آواز بلند ہوتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں بھی پتلی ہیں، لیکن میں آپ کا پورا بھرپور ساتھ دوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا علی تم بیٹھ جاؤ۔ پھر لوگوں سے خطاب فرمایا، دوسری مرتبہ پھر بھی کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت علی اٹھے، اللہ کے رسول نے اس دفعہ بھی ان کو بٹھا دیا، یہاں تک کہ جب تیسری دفعہ اللہ کے رسول نے آواز لگائی تو پھر بھی کسی نے قبول نہیں کیا۔ اس مرتبہ بھی حضرت علی نے ایک دم مردانگی کے لہجے کے اندر انہی الفاظ کا یہ ادا کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم بیٹھ جاؤ، تم تو میرے بھائی ہو۔ دیکھا قریش نے جب حضور کو مایوس کیا تو حضرت علی امید کی کرن بن کر ابھرے، نبوت کے لیے 3 بار تصدیق و تائید کا عہد کیا۔ حضرت علی مکہ میں اپنے قرابت داروں پر سبقت لے گئے، گویا علی نے اس پہلے تبلیغی اجتماعات کی پورے برکات سے اپنے دامن کو بھر لیا۔ معلوم ہوا سری پایا کھانے والے اور ہوتے ہیں اور جان کی بازی لگانے والے عاشق اور ہوتے ہیں، نبی کے دسترخوان سے مزے لوٹنے والے اور ہوتے ہیں اور نبی کا حق نمک ادا کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے حضرت مولانا ارشد مدنی نے بھی جب کلمے کی دعوت دی تو اس وقت بوٹیاں کھانے والے بھی اور ہوتے ہیں، لیکن حق کی آواز سن کر کانوں میں انگلی ڈال کے نکلنے والے بھاگنے والے اور ہوتے ہیں۔ اس لیے حلوے مانڈے صاف کرنے والے اور ہوتے ہیں اور بھوکے پیاسے رہ کر پیغام رسالت کو بلند کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ تو دسترخوان کی ہڈیاں چوسنے کی بھی دیر نہیں لگاتے، کیونکہ دیکھا آپ نے وہ ابو لہب مشرک بیٹھا ہوا ہے، اس کا کردار دیکھیے کہ پتھر مارنے میں بھی دیر نہیں کی اور دسترخوان پر ہڈیاں چوسنے میں بھی دیر نہیں کی۔ یہ ہڈیاں چوسنا، یہ بوٹیاں توڑنا، یہ یتیموں کے مال پر ہاتھ صاف کرنا، یہ مشرکین مکہ لمیٹڈ کا یہ منصور اور خصوصی حصہ ہے۔ توحید کو نہیں مانا، رسالت کو نہیں مانا، مگر ہڈیاں چوسنے کے لیے بے ایمان فوراً آ گیا۔ لیکن قربان جاؤں علی تیری بہادری کے، تیرے عشق و رسالت کے کہ تو نے دعوت کے دینی رسالت کی تائید کا حق ادا کر لیا۔ اس لیے نبی نے بھی حضرت علی کو اخوہ مصطفیٰ کا بے مثال تغمہ عطا فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا کارنامہ ہجرت کی رات میں، یہ بہت زبردست امتحان تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر دعوت دیتے رہیں، لیکن کسی نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ کے لیے مشورہ کیا گیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا کہ اے نبی اب آپ کو ہجرت کرنا ہے۔ یہ لمبی بات ہے، اس کا ایک مستقل عنوان ہے ہجرت کا، لیکن آپ کو شان علی بتانا ہے۔ تو ایسے موقع پر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، کہا کہ علی مجھے ہجرت کا حکم ہے، لیکن ان کافروں کی، ان مکے والوں کی امانت میرے پاس ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیے مکے والے آپ کے جان کے دشمن ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن آپ کو کتنا بڑا امین اور صادق جانتے ہیں۔ اپنی امانتیں اپنے بھائیوں کے پاس نہیں دے رہے، اپنے رشتہ داروں کے پاس نہیں دے رہے، بلکہ اپنے امانتیں، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ہمارے مال کی حفاظت، ہمارے جوان بیٹیوں کی حفاظت اگر ہو سکتی ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ کے دربار میں ہو سکتی ہے۔ کافر لوگوں کی امانتیں حضور کے پاس اس وقت بھی موجود تھیں، یعنی مستقل آپ نے 13 سال مکہ کے اندر گزارے نبوت کے بعد بھی، یعنی 53 سال کی عمر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پیدا ہوئے، پوری زندگی اللہ کے رسول کی انہی کے ساتھ میں گزری۔ اللہ کے رسول کہنے لگے کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ بازاروں میں بھی آیا، مارکیٹوں میں بھی آیا، منڈیوں میں بھی آیا، بچپن سے تمہارے ساتھ میں رہا پلا، اب یہ عمر کے اندر میں کبھی جھوٹ بولوں گا؟ لوگوں نے کہا آپ تو امین اور صادق ہیں، لیکن پھر اللہ کے رسول نے کہا جب میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا تو اب میں اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بولوں گا؟ ابھی بھی میرے بات پر اعتماد کرو، لیکن جس کے دل کے اندر باطل کی محبت بیٹھی ہیں تو اس کے دل میں خدا کی محبت کیسی آئیں گی؟ بہرحال ان لوگوں نے پھر بھی نہیں مانا، یعنی اتنی کھلی بات تھی کہ پوری زندگی حضور کی ان کے سامنے گزری، لیکن پھر بھی وہ ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہرحال پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی اب تم میرے بستر پر آرام کرو، اور یہ جتنی امانتیں ہیں یہ 3 دن کے اندر جن کی امانتیں یہ امانت داروں تک پہنچا اور پھر میرے پاس آ جانا مدینے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اور کیونکہ آپ کا جو مکان تھا کوئی بڑا محل نہیں تھا، اینٹیں کی دیواریں، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اگر ہاتھ اونچا کریں گے تو چھت ہاتھ کو لگ جاتی تھی، کھجور اور پتے کی بنی ہوئی تھی، لکڑی کی دیواریں تھی، کھجور اور پتے کا جو ہے چھت اس کے اوپر ڈالا ہوا تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ باہر جو ہے پورے مشرک جو ہے آپ کو گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، سیرت حلبیہ جلد ثانی کے اندر، اور اس کو امام سعد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرماتے ہیں کہ قریش کے یہ جو جماعت تھی نا، اس کا مین لیڈر ابو جہل بن حکم، عاص بن عقبہ، عقبہ بن معیط، نظر بن حارث، امیہ بن خلف، زوما بن مسعود، تعیمہ بن عدی، ابو لہاب، ابی بن خلف، یعنی یہ بڑے بڑے جو ہے یہ سردار تھے جنہوں نے اپنے کھلی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے اللہ کے رسول کے حجرے کو گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ حضرت علی نے دیکھا تو فرمایا کہ اللہ کے رسول باہر کفار ہیں اور ننگی تلوار ہاتھ میں ہیں، آپ کیسا جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا علی یہ تو آپ پہنچے ہیں، میرا پروردگار پہلے سے موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ حضرت سعد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان میں اس کو فرمایا ہے، اور سیرت حلیبیہ جلد ثانی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہم مئات رجل من صنادید قریش، کہ وہ قریش کے 1 2 10 15 نہیں تھے، وہ قریش کے 100 بہادر تھے۔ 100 بہادر مل کر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں ڈر تھا، وہ مشورہ کر رہے تھے کہ اگر ایک آدمی قتل کرے گا تو پھر بنو عبد المطلب ہمیں چھوڑیں گے نہیں، اس لیے شیطان ملعون ان کے مشورے میں آ کر کہا کہ بھئی ایسا کرو ہر قبیلے کے سردار اس کے اندر شامل ہو جاؤ، کیونکہ ہم اگر محمد کو قتل کریں گے تو اس کے بدلے میں خون بہا دے دیں گے، اور وہ مقابلہ تو سب سے کر نہیں سکتے۔ بہرحال یہ بڑی بات تھی، لمبی بات ہے یہ، تو اس لیے مل کر سب نے ایک ساتھ میں حلہ بولنے کا ارادہ کیا۔ اب کافر لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بستر پہ آرام کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خوف و خطر آرام فرمانے لگے۔ دیکھیے
کتنی اللہ کے رسول کی زبان پر یقین تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بعد میں حضرت علی سے پوچھا گیا، اے علی، جب تمہیں پتہ تھا، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دشمن نے گھیرا ہوا ہے، تمہیں اس رات کیسی نیند آئی؟ کہاں کہ اس رات جتنے آرام کی نیند مجھے آئی ویسی آرام کی نیند کبھی پوری زندگی میں نہیں آئی، کیونکہ مجھے یقین تھا اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا، اے علی یہ امانتیں پہنچا کر میرے پاس آنا، تو مجھے اللہ کے رسول کے زبان پہ یقین تھا کہ میری موت نہیں آئیں گی جب تک کہ میں اللہ کے رسول کے پاس نہیں پہنچوں گا، کیونکہ یہ فرمان رسول تھا۔ سبحان اللہ، یہ اتنا یقین تھا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے کہا کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ اور میری یہ سبز چادر ہے اس کو اوڑھ لو، اور فرمایا کہ علی یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے نبی ایک مٹی لے لو اور اس کے اوپر شاہت الوجوہ آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر ان کی طرف پھینکو۔ اللہ کے رسول زبان حال سے کہنے لگے، اے رب العالمین پھینکوں تو کدھر پھینکوں، کیونکہ یہ چاروں طرف گھیرا لگا ہوا ہے، اگر آگے پھینکوں گا تو پیچھے والے رہ جائیں گے، دائیں پھینکوں گا تو بائیں والے رہ جائیں گے، بائیں پھینکوں گا تو دائیں والے رہ جائیں گے، یعنی پھینکوں تو کدھر پھینکوں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے نبی مٹی پھینکنا یہ تمہارا کام ہے، اور یہ چاروں طرف یہ جنہوں نے گھیرا لگا ہوا ہے ان سب کو اندھا کرنا یہ میرا کام ہے، آپ صرف حکموں کو پورا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی، اللہ نے اس مٹی کو سب کے آنکھوں کے اندر ڈال دیا، اللہ کے رسول ان کے سامنے سے گزر گئے، لیکن کسی کے مجال نہیں کہ کسی نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہو۔ سبحان اللہ۔ اب نبوت کا بستر ہے، علی اس کے اوپر آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، مشرکین علی کو نبی سمجھ کر پوری رات نبی کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ صبح معلوم ہوا نبی تو چلے گئے، علی موجود ہے۔ علی کہاں تھے؟ مقتل کے اندر، رات بھر دشمن قتل کا منصوبہ بنا رہا ہے اور علی شہادت کے مزے لوٹنے کے لیے تیار ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو علی 100 مشرکین کا مقابلہ کرتے، مدعی لاکھ پر بھاری ہے، گواہی تیری بہادری کی تاریخ بن گئی، عظمیت و استقلال کا ایک نایاب روشن کھل گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ تنہا پوری رات دشمنوں کا انتظار کرتے رہے، مگر کسی کو جرت نہ ہوئی کہ دیوار پھاندے، کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ اندر جائے۔ پوری رات باہر دشمن کفر جو ہے جھک مارتا رہا، اور اللہ کا نبی ان کے اوپر مٹی پھینک کر باہر چلا گیا۔ تو یہاں پر خطیب یہ کہتا ہے کہ ارے تمہاری ہمت ہے تو پھر اندر کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ اللہ کے رسول کے گھر کی تو بڑی بڑی دیواریں نہیں تھیں، اندر جا کے تم اللہ کے رسول کا قتل کر سکتے تھے، لیکن اوپر سے حکم ہوتا ہے، کافروں کے اوپر رعب ہوتا ہے کہ نبی کے دربار پر علی کا پہرہ دار اللہ نے جبرائیل کو بنایا، کسی کی مجال نہیں کہ وہ نبوت کے دروازے میں داخل ہو جائے۔ بہرحال اللہ کے رسول چلے گئے، اللہ رب العالمین نے حضرت علی سے وہ کام لیا کہ رہتی دنیا تک کہ آپ کا بول بالا ہو گیا اور دشمن کا منہ کالا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری فضیلت کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں، اور گھر کے لیے دروازے کی ضرورت ہوتی ہے تو دروازہ علی ہے۔ تو آپ یہ بتائیے، گھر کے اندر اگر کسی کو جانا ہے تو دروازے سے ہی جانا پڑتا، تو مطلب یہ ہے کہ اجازت علی کی ہوں گی تو نبوت کے قلوب کے اندر تم داخل ہوں گے، اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہونے دیے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہے کہ نبی کی حکمت بھرے گھر میں دروازے کے بغیر اگر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تو یہ صدیق و عمر اندر کس طرح پہنچیں؟ اگر آپ کہیں گے کوئی اور راستہ پیدا کیا ہوگا تو یہ دروازے کی توہین ہے۔ اگر دروازے سے گزرنے کا ہے تو دروازہ ہی بتائیں گا کہ تیری رضا سے گزرے یا سینہ زوری سے گزرے۔ آواز آتی ہے میں علی ہوں، میں بیت رسول کا دروازہ ہوں، مجھ سے گزرے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر، میری اجازت کے بغیر کوئی اندر آ نہیں سکتا، مجھ پر کسی کا زور نہیں چل سکتا، کیونکہ میں باب نبوت۔ یہ صدیق و عمر کس طرح اندر چلے گئے؟ دروازہ کہتا ہے کہ میری کنجی ان کے پاس ہے۔ محبت رسول اگر جس کے پاس ہوگا وہ
اندر جا سکتا ہے۔ باب رسالت کی کنجی صدیق و عمر، اس کو وہ رسالت کے سمندر کے سناور درخت ہیں، وہ میرے ہے، ان کا نبی اور میرا نبی ایک ہے، ہم سب اس لیے بیت نبوت کا ایک مرکز ہیں۔ صدیق و عمر مرکز ہے، جو جلتا ہے وہ جلے، جو مرتا ہے وہ مرے، لیکن صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نبوت اور انوارات نبوت سے قیامت تک بہراور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بیت نبوت کا دروازہ قرار دیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبوی تغمہ ہے، جس کے وہ مستحق تھے اور لائق تھے۔ دنیا والوں، خیال کرنا بیت نبوت میں داخل ہونے کے وقت شناخت علی کرانی ضروری ہے۔ اگر تمہیں جام کوثر لینے کے لیے شناخت صدیق اکبر کی کرانی ہوں گی، تو اسی طرح کے نبوت کے گھر میں اگر داخل ہونا ہے تو اجازت علی کی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اب دوسرا ایک اور آپ کی فضیلت میں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو داماد مصطفیٰ اور داماد نبی ہونے کا بھی شرف حاصل فرمایا۔ صدیق اکبر کی بیٹی نبی کے گھر اور نبی کی بیٹی علی کی گھر، کتنا بڑا اعزاز ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ سسر مصطفیٰ ہے اور بیوی زہرا ہے، ایک طرف نسبت نبوت، دوسری طرف نسبت طہارت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کرا دوں اور آپ تمام کو یعنی صحابہ کرام کو اس کا گواہ بنا دوں۔ تو داماد رسول کا شرف وہ تاریخی اعزاز ہے جو کسی خوش قسمت کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعزاز کی وجہ سے ایک منفرد اور مثالی مقام رکھتے ہیں جو آپ کے فضائل کے باب میں روشن عظیم مینار ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ اس اعتبار سے نہایتی ممتاز اور منفرد مقام رکھتے ہیں کہ انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اسی لیے ایک مقام پر حضرت علی نے حضرت عثمان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا آپ پر احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو حضور کا داماد بنا دیا۔ پھر ایک اور فضیلت ہے آپ کی، ویسے تو بہت ہیں لیکن یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت یہ بھی فرمائی۔ ایک مرتبہ غزوہ خیبر کا موقع تھا، غزوہ خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے، خیبر کا قلعہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح فرمائیں گے اور وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ اتنا بڑا اعلان ہوا تو لوگوں میں جو چومیاں گمگمیاں ہوئی کہ وہ کون خوش قسمت ہیں، کس کو یہ اعزاز ملیں گا۔ تو صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا حضور ان کے آنکھوں میں تکلیف ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ آپ کو حاضر کیا گیا، آپ نے حضرت علی کے آنکھوں پر اپنا لعب دہن لگایا اور شفا کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری آنکھوں کو کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ پھر بعد میں حضرت علی کے شان میں فرمایا اقضاہم علی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوہر شناس نگاہ جو نبوت کی نگاہ تھی حضرت علی کے بارے میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت اور وہ استعداد ہیں کہ آپ نے پہلے ہی فرمایا کہ حضرت علی کو اقضاہم علی کہ یہ میرے امت کے چیف جسٹس ہوں گے، یعنی چیف جسٹس ہونے کی سند عطا فرمائی۔ اور حضرت علی نے وہ کارنامے انجام دیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعض مسئلوں کے اندر حضرت علی سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کہتے تھے کہ مدینے والوں میں سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو بہرحال یہ تو آپ کی بہادرانہ صفت تھی، لیکن ایک اور آپ کے اندر اللہ کے رسول کی صحبت سے آپ کے اندر وہ چیزیں آئی کہ حضرت علی کی سخاوت بھی بے مثال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا دنیاوی دولت سے تہی دامن تھے، کمزور تھے، دنیا کا مال تو نہیں تھا، جو آتا تھا اللہ اس کے رسول کے نام پہ لوٹاتے تھے، لیکن دل بڑا غنی تھا۔ کبھی کوئی سائل آپ کے دروازے سے خالی نہیں جاتا تھا، حتیٰ کہ کئی دن فاقے بھی گزار دیتے تھے، لیکن جو آتا تھا وہ اسی کو عطا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے
کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک رات بھر ایک باغ کو پانی لگاتے رہے اور وہ باغ والے نے ایک ڈول کے اوپر چند کھجوریں آپ کی متعین کر دی تھی. بہرحال پوری رات پانی دیتے رہے. صبح کو جو مزدوری ملی وہ گھر لے کر آئے تو ایک تھوڑا سا جو ہے ایک حریرہ پکانے کا انتظام کیا کہ بھئی چلو یہ مزدوری کے اندر آیا ہے، اب اس کا تھوڑا سا حریرہ پکاؤ. ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تیاری کر رہی تھی اور وہ تیار ہونے کے بالکل قریب آ گیا تھا تو ایک مسکین نے آواز دی کہ بھائی میں بھوکا پیاسا ہوں، اللہ کے لیے مجھے کچھ دیو. حضرت علی نے وہ سب اٹھا کر اسے دے دیا. پھر اور دوسری رات آپ جو ہے پوری رات باغ کو پانی دیتے رہے. یعنی گھر میں فقر و فاقہ ہے، اپنی فکر نہیں کی، اللہ کے واسطے مانگا، حضرت علی نے پورا کے پورا دے دیا. پھر دوسری رات بھی پوری محنت کرتے رہے تہجد تک کے. پھر تھوڑا سا کچھ مال ملا تو کہنے لگے کہ بھئی اس کو تیار کرو. اب اس کو تیاری کرنا تھا. وہ ہنڈیا جب تیار ہو گئی تو پھر مسکین نے سوال کر دیا. اسی طرح وہ حریرہ پھر اسے اٹھا کر دے دیا. 2 دن 2 راتیں حضرت علی داماد رسول اور آپ کی بیٹی فاطمہ بھوکی ہیں. پھر تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا کہ حضرت علی مزدوری کر رہے ہیں تو پھر گھر میں لائے، کہا کہ فاطمہ اس کو تیار کرو. ابھی تیاری ہوا تھا کہ ایک قیدی کی آواز آئی کہ میں قیدی ہوں اور میں بڑی مشقت کے اندر ہوں، فاقہ مست ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ تیسرا دن کا بھی جو کھانا آیا تھا اس قیدی کے حوالے کر دیا. میرے بھائیوں، بولنا اور سننا کتنا آسان ہے. اللہ رب العالمین کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادہ اس قدر پسند آئی کہ عرش سے قرآن نازل ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سخاوت کی تعریف کی گئی. ارشاد باری ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. حضرت علی کو قرآن کا خراج تحسین پیش کرنا ان کی سخاوت اور انفاق فی سبیل اللہ کی صفت میں محض تصدیق ہے. علی مرتضیٰ کو جب خدا کا سرٹیفکیٹ عرش مولا سے مل گئے تو اس سے معلوم ہوا کہ یتیم مسکین کو کھانا کھلانا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. تو زبان نبوت اور علی مرتضیٰ کی اور ایک شان ہے. ویسی تو بہت شان ہے. یہ آخری بات اپنی ختم کر رہا ہوں کہ مدینہ منورہ میں جب صحابہ کرام کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھائی چارہ قائم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جو مدینے سے ہجرت کر کے جب مکہ آئے تھے تو انہیں مہاجر کہا جاتا ہے اور جو مدینے والے ہیں انہیں انصار کہا جاتا ہے. تو اللہ نے ایک مہاجر کی ایک انصار سے بھائی چارگی قائم کر دی کہ یہ دنیا و آخرت کے اندر تمہارا بھائی ہیں. تو اللہ کے رسول نے سب کے بارے میں کہا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بچ گئے. تو علی نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں کس کے حوالے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ، اے علی تو میرا دنیا اور آخرت میں بھائی ہے. ایک دوسرے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. تو میرے لیے ایسا ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوں گا. ایک دفعہ ارشاد فرمایا من انت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں تو علی بھی اس کا دوست ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام فضائل جو آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کیے، اللہ رب العالمین ہمیں وہی عقیدہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اللہ اسی شان کے مطابق ہمیں حضرت علی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے علی تیرے بارے میں 2 طبقے پیدا ہوں گے، ایک محب ہوں گا اور ایک مبغض ہوں گا، اور دونوں بھی جو ہے گمراہ ہوں گے. ایک ہے رافضی
اور ایک خارجی، اللہ ان تمام باطل فرقوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے دل میں اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے نمبر پر، حضرت عمر دوسرے نمبر پر، اور حضرت عثمان تیسرے نمبر پر، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ پوری امت میں ان 3 صحابہ کے بعد چوتھا نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل و شان ہمارے دل کے اندر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں علم کو سمجھنے کی اور صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔